باب نمبر 99۔ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة۔ مکہ اور مدینہ کی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3374۔ حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے سوا مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تخریج اخرجہ ابن ماجہ فی سننہ فی اقامت الصلاة والسنة فیہا باب ما جاء فی فضل الصلاة فی المسجد الحرام ومسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 1404 مکرر۔ انظر التحفہ برقم 13144۔ حدیث نمبر 3375۔ حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز میری اس مسجد میں دوسری مساجد میں 1000 نماز سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 13297۔ حدیث نمبر 3376۔ حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين وكان من أصحاب أبي هريرة أنهما سمعا أبا هريرة يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد۔ قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارض فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور جوہینوں کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ النمر یعنی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں سے ہیں دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے سوا باقی مساجد سے 1000 نماز افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی مسجد یعنی انبیاء کی آخری مسجد ہے۔ ابو سلمہ اور ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنا پر کہتے تھے۔ اس چیز نے ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے بارے میں تحقیق کرنے سے روک دیا حتیٰ کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہم نے باہمی اس بات کا تذکرہ کیا اور ایک دوسرے کو ملامت کی کہ ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس سلسلہ میں گفتگو کیوں نہ کی تاکہ اگر انہوں نے یہ حدیث آپ سے سنی تھی تو اس کی نسبت آپ کی طرف کر دیتے۔ ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے پاس عبداللہ بن ابراہیم بن قارض آ کر بیٹھ گئے تو ہم نے یہ حدیث بیان کر کے کہ ہم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صراحت
وضاحت کروانے کے سلسلہ میں جو کوتاہی ہوئی تھی اس کا تذکرہ کیا تو عبداللہ بن ابراہیم نے ہم سے کہا میں شہادت دے کر کہتا ہوں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخر المساجد ہے۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی فضل الصلاة فی مسجد مکہ والمدینہ باب فضل الصلاة فی مسجد مکہ والمدینہ حدیث نمبر 1190 والترمذی فی جامعہ فی الصلاة باب ما جاء فی ای المساجد افضل حدیث نمبر 325 فی المجتبى فی الصلاة باب فضل مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 وفی مناسک الحج باب فضل الصلاة فی المسجد الحرام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 214 وابن ماجہ فی سننہ فی اقامت الصلاة والسنة فیہا باب ما جاء فی فضل الصلاة فی المسجد الحرام ومسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 1404 انظر تحفہ برقم 13464 13551 فائدہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کس قدر ہے اس کی تفصیل ہم آخر میں پیش کریں گے۔ پہلے صرف اس قدر بتانا مطلوب ہے کہ مرزائی حضرات کا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ جب آخر المساجد کے بعد نئی مساجد بنانا آپ کی مسجد کے آخر المساجد ہونے کے منافی نہیں ہے تو آپ کے بعد کسی نبی کا آنا آپ کے آخر الانبیاء ہونے کے بھی منافی نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کی وضاحت کشف الاستار عن زوائد بزار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 مطبوعہ مؤسسۃ الرسالہ بیروت کی حدیث سے ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم الانبیاء او مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد ہے، اس لیے یہ حدیث بھی ان کے خلاف ہے، حق میں نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3377 حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارض أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة أو ك1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے ابو صالح سے پوچھا کیا آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن مجھے عبداللہ بن ابراہیم بن قارض نے بتایا کہ اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد سے سوائے مسجد حرام کے 1000 نماز سے بہتر ہے یا 1000 کے برابر ہے۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 3376 حدیث نمبر 3378 وحدثنيه زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد۔ یہی روایت امام صاحب نے چند اور اساتذہ سے بیان کی ہے۔ تخریج تقدم تخریج حدیث نمبر 3379 وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے سوا باقی مساجد سے 1000 نماز سے بہتر ہے۔ تخریج تفرد به مسلم انظر تحفہ برقم 8200 حدیث نمبر 3380 وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة وحدثناه ابن نمير حدثنا أبي وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد۔
امام صاحب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت چند اور اساتذہ سے عبید اللہ کی سند سے ہی بیان کرتے ہیں۔ تخریج: طریق ابی بکر بن ابی شیبہ و طریق محمد بن المثنى تفرد بہما مسلم، انظر التحفہ برقم 7855 8038، و طریق ابن نمیر اخرجہ ابن ماجہ فی سننہ فی اقامت الصلاة والسنة فیہا، باب ما جاء فی فضل الصلاة فی المسجد الحرام ومسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1405۔ انظر التحفہ برقم 7948، حدیث نمبر 3381۔ وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله۔ امام صاحب ایک اور سند سے مذکورہ روایت بیان کرتے ہیں۔ تخریج: اخرجہ النسائی فی المجتبی فی مناسک الحج، باب فضل الصلاة فی المسجد الحرام، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 213، حدیث نمبر 2898۔ انظر التحفہ برقم 8451، حدیث نمبر 3382۔ وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله۔ امام صاحب ایک اور سند سے مذکورہ روایت بیان کرتے ہیں۔ تخریج: تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 7577، حدیث نمبر 3383۔ وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة: حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی تو اس نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بخش دی تو میں جا کر مسجد اقصی میں نماز پڑھوں گی۔ وہ شفا یاب ہو گئی، پھر نکلنے کی تیاری کی تو سلام عرض کرنے کے لیے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہیں اپنے ارادہ سے آگاہ کیا تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بیٹھ رہو اور جو کھانا یعنی سفر کے لیے تیار کیا ہے کھا لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اس میں نماز باقی مساجد سے 1000 نماز سے افضل ہے سوائے مسجد کعبہ کے۔ تخریج: اخرجہ النسائی فی المجتبی فی المساجد، باب فضل الصلاة فی المسجد الحرام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33، وفی مناسک الحج، باب فضل الصلاة فی المسجد الحرام، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 213، انظر التحفہ برقم 18057۔ نوٹ: امام صاحب نے یہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطہ سے بیان کی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ابراہیم بن عبداللہ بن معبد عن میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا واسطہ بیان نہیں کیا اور ائمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطہ کو وہم قرار دیا ہے۔ فائدہ: ان حدیثوں میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب عام مساجد سے 1000 گنا زیادہ ہے، لیکن مسجد حرام کو مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے اس قدر زیادہ ثواب نہیں ہے، اور دوسری صحیح احادیث میں تصریح موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری مسجد میں نماز مسجد حرام کو چھوڑ کر باقی مساجد سے 1000 گنا افضل ہے، اور مسجد حرام میں اس کو چھوڑ کر 1,00,000 گنا افضل ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 685، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تحت۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد حرام میں نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور میری مسجد میں نماز 1000 نماز کے برابر ہے، اور بیت المقدس میں 500 نماز کے برابر ہے۔ عینی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 686۔
ابن نجار نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے جو صحیح ابن خزیمہ، مسند احمد اور دوسری کتب میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے علاوہ مساجد سے 1000 نمازوں سے افضل ہے، اور مسجد حرام میں نماز میری اس مسجد سے 100 گنا افضل ہے۔ الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 499، الدکتور شعیب الارناؤوط وغیرہ۔ اب ان روایات سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ عام مساجد سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 گنا زیادہ ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کا ثواب رکھتا ہے جو مسجد نبوی سے 100 گنا زیادہ ہے۔ اور ان حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور بعض معاصرین نے حضرت جابر کی مذکورہ بالا روایت کو علامہ عینی کے حوالہ سے تحریف کرتے ہوئے یوں لکھا ہے، صلاۃ فی مسجد ھذا فضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، میری مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ مساجد سے 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے، اور مسجد حرام کا ثواب بھی عام مساجد سے 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس طرح دونوں حدیثوں میں تعارض ثابت کر دیا، حالانکہ عمدۃ القاری میں صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 685، فتح الملہم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 417 میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ مزید برآں ان صحیح احادیث کو چھوڑ کر قیاسی گھوڑے چلاتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے مکہ کے مقابلہ میں ضعفی ما جعلت بمکہ کی دعا فرمائی، تو معنی ہوا مدینہ میں مکہ سے چگنی برکتیں نازل فرما۔ حالانکہ دوسری روایات میں لفظ مطلع آیا ہے، یعنی 2 چند، اب اس پر یہ عبارت استوار کی کہ مسجد حرام میں پڑھی ہوئی نمازوں کا اجر اس سے 4 گنا زیادہ ہوگا، تو کیا کوئی مسلمان بقائمی ہوش و حواس صحیح حدیث کے مقابلہ میں یہ طرز اختیار کر سکتا ہے کہ حدیثوں میں تحریف کرے اور صحیح حدیث کے مقابلہ میں قیاسی گھوڑے دوڑائے؟ نوٹ: احادیث کی تحقیق و تخریج کرتے ہوئے ایک عجیب انکشاف ہوا کہ صاحب مرعات المفاتیح نے ملا علی قاری کے حوالہ سے لکھا ہے، صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من الصلاۃ فی مسجد ھذا ب100,000 صلاۃ واسنادہ علی شرط الشیخین، مسجد حرام میں ایک نماز مسجد نبوی کی ایک نماز سے 1,00,000 گنا افضل ہے، اور یہ بات مرقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 پر موجود ہے، اور حوالہ حافظ ابن حجر کا دیا ہے۔ حالانکہ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67 طبع سلفیہ میں یہ روایت صحیح ابن حبان اور مسند احمد کے حوالہ سے لکھی ہے، اور 100 صلاح 100 گنا افضل ہے لکھا ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے 100 صلاح ہی ہے۔ اس طرح دونوں حضرات سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ابن حزم کے حوالہ سے حضرت عمر کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے کہ صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاح فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا مسجد نبوی سے 1,00,000 گنا افضل ہے۔ اسی طرح مرقات سے علامہ شبیر احمد نے بھی فتح الملہم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 8418 یہ دونوں باتیں نقل کی ہیں، حالانکہ حافظ ابن حزم نے محلہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 287 پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100 صلاۃ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہذا سند کالشمس فی الصحہ۔ اس طرح علامہ عبید اللہ اور علامہ شبیر احمد دونوں نے فتح الباری اور محلہ کی طرف مراجعت کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، حالانکہ یہ دونوں باتیں بالکل خلاف واقعہ تھی۔ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ مسجد حرام میں نماز عام مساجد کی نماز سے 10 کروڑ گنا افضل ہے، جس کا ان میں کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ نوٹ: عجیب بات یہ ہے کہ علامہ شبیر احمد مرقات کے حوالہ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے غلط روایت نقل کرتے ہیں، اور اسی صفحہ پر اوپر یہی روایت حافظ ابن حجر کے حوالہ سے جہاں سے ملا علی قاری نے لیا صحیح نقل کر کے آئے ہیں، فتح الملہم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 417۔ اسی طرح علامہ عبید اللہ مرعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453 پر فتح الباری سے صحیح الفاظ نقل کر آئے ہیں، اور یہاں 100 کے بعد 1000 کا اضافہ نقل کر رہے ہیں، اور اس کے معنی و مفہوم پر غور نہیں کرتے۔ اس سے یہ اصول صحیح ثابت ہوتا ہے کہ اصل کی طرف مراجعت کرنی چاہیے، محض نقل پر اعتماد نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات نقل اصل کے مطابق نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ
مسلمہ نبوی کے نزدیک مسجد نبوی میں اس جگہ نماز پڑھنا قابل فضیلت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعمیر ہو چکی تھی۔ بعد میں تعمیر ہونے والے حصہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، لیکن حافظ ابن تیمیہ نے اس کی پرزور دلائل سے تردید کی ہے اور بعد کی تعمیرات کو بھی اس ثواب کا حامل قرار دیا ہے۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی قدر۔ امام مالک، شافعی اور احمد کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں سے کسی میں نماز پڑھنے کی نظر مانتا ہے تو اس پر اس نظر کا پورا کرنا لازم ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، مگر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے قول سے معلوم ہوتا ہے اگر افضل مسجد میں نماز پڑھ لی جائے تو مفضول مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مسجد اقصی کی بجائے مسجد نبوی میں اور مسجد نبوی کی بجائے مسجد حرام میں پڑھ لے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ آپ سے ایک آدمی نے پوچھا میں نے نظر مانی ہے جب مکہ فتح ہوگا تو میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا، آپ نے فرمایا یہیں پڑھ لو۔ فتح الملہم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 423۔